बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खबरें आ रही हैं कि अमेरिका अगले चंद दिनों में ईरान का मसला हल करने का तहैया कर चुका है और ख़ास तौर पर इस हवाले से अमेरिकी वज़ीर दिफा हेक्सिट का जो बयान है उसको अहमियत दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि अगले चंद दिन जंग के लिए फ़ैसला कुन होंगे और हम ईरान का ये मामला निपटा देंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन की कोशिशें बज़ाहिर किसी कामयाबी से हमकिनार नहीं हो रही और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब चीन के दौरे पर गए तो उसके बाद एक 5 नकाती फार्मूला या एलामिया पेश किया गया, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान और चीन बज़ाहिर कोई ज़्यादा पुरुमीद नहीं है, क्योंकि इस एलामिया में जो 5 नकात शामिल हैं उनमें अमेरिका या ईरान के जो नकात हैं उनको नहीं छेड़ा गया, उनका ज़िक्र नहीं किया गया, बल्कि एक असूली किस्म का मौक़िफ़ और असूली किस्म के मुतालबात दोहराए गए जो बज़ाहिर इस मामले से गैर मुतल्लक़ लगते हैं। गैर मुतल्लक़ इन मानों में कि इनका कोई अमली नतीजा नहीं निकल सकता, क्योंकि ये सिर्फ मुतालबात का एक इयादा है। आप खुद मुलाहज़ा फरमाइए। मसलन पहला नुक्ता ये है कि दोनों मुल्कों से मुतालबा किया गया है कि वो कशीदगी ख़त्म करें, और दूसरा मुतालबा ये किया गया है कि कशीदगी ख़त्म करने के बाद मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ, और तीसरा मुतालबा दोनों मुल्कों से किया गया है कि वो दूसरे मुल्कों की सलामती और इलाकाई सालमियत का एहतराम करें, यानी अमेरिका ईरान का एहतराम करे और ईरान दूसरे खलीजी मुल्कों का एहतराम करे। और चौथा नुक्ता है कि गैर फ़ौजी मकामात पर हमले ना किए जाएँ, यानी अमेरिका जो ईरान के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और तेल की तनसीबात और बिजली की पाइपलाइनों, बिजली के तारों और गैस की पाइपलाइनों पर जो हमले कर रहा है वो ना करे, और इसी तरह ईरान जो अपने पड़ोसी मुल्कों पर गैर मुतल्लका अहदाफ पर हमले कर रहा है वो बंद कर दे। और चौथा नुक्ता ये है कि आबनाए हुर्मुज़ में गैर जंगी जहाज़ों पर कोई हमला ना किया जाए, यानी कि तेल की तरसील का निज़ाम हस्बे साबिक़ बहाल किया जाए। और पाँचवा मुतालबा ये है, गोया के बात अक़वाम मुत्तहिदा पर डाल दी गई कि अक़वाम मुत्तहिदा अमन के लिए कोई जामे फार्मूला दे। यानी इस एलामिये से ये ज़ाहिर हुआ कि पाकिस्तान और चीन जो कोशिशें कर रहे हैं जंग बंदी कराने के लिए, उनको कोई हौसला अफजा जवाब नहीं मिला। और इसी दौरान रूस की तरफ से बयान आया है कि वो सालसी के लिए तैयार है, लेकिन इस ऐलान के माने तभी सामने आएंगे जब रूस की तरफ से सालसी के लिए कुछ नकात सामने आएंगे और ये पता चलेगा कि क्या अमेरिका और ईरान उसकी सालसी कबूल करने के लिए तैयार हैं भी या नहीं। अगर वो तैयार नहीं है तो रूस का ये ऐलान भी गैर मुतल्लक़ हो जाएगा। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, ईरान के बारे में ये इतला है कि उसने पाकिस्तान से ये ज़मानत मांगी है कि अमन होने की सूरत में, मुआहदा होने की सूरत में इस बात की गारंटी दी जाए कि अमेरिका और इसराइल आइंदा कभी ईरान पर हमला नहीं करेंगे। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान ऐसी गारंटी देने के काबिल नहीं, ऐसी गारंटी तो चीन भी नहीं दे सकता, क्योंकि अमेरिका हो या इसराइल या दुनिया की कोई भी बालादस्त ताकतवर मुल्क जो है वो इस तरह के मुआहदों का एहतराम नहीं करता। अमेरिका भी इस सिलसिले में बहुत बदनाम है और इसराइल तो इस सिलसिले में नहायत ही अय्यार, झूठा और मौका परस्त मुल्क है जो किसी भी मौके पर खिलाफ वर्जी करने से बाज नहीं आता। आपने हालिया तारीख में देखा कि गज़ा की जंग बंदी का मुआहदा अमेरिका ने कराया, अमेरिका बज़ाहिर इसका ज़ामन बना, लेकिन इसराइल ने एक दिन भी इस जंग बंदी के मुआहदे का एहतराम नहीं किया। तो बात वही टिकती है कि जब तक ईरान अमेरिका के मुतालबात नहीं मानता, बात आगे नहीं बढ़ सकती, जंग बंदी नहीं हो सकती। तो इस सूरत हाल में ये अमेरिकी वज़ीर दिफा का जो बयान है ये बहुत अहम है कि अगले चंद दिन इस लड़ाई के लिए फ़ैसला कुन साबित हो सकते हैं। और इतलात ये हैं कि ख़ित्ते में अमेरिकी फ़ौज की मौजूदगी, जैसा कि एक हफ़्ता पहले ये इतला आई थी और मैंने अपने व्लॉग में दी थी कि तादाद बढ़ाकर 50,000 कर दी जाएगी फ़ौजियों की तादाद। तो अब ये सामने आ गई ये ख़बर कि ख़ित्ते में अमेरिकी फ़ौजियों की तादाद 50,000 से ज़्यादा हो गई है, 50,000 से भी ज़्यादा हो गई है। और ख़ित्ते से मुराद सिर्फ गल्फ़ नहीं है, ख़ित्ते से मुराद वो सारा इलाका जिसको अमेरिका अपना एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता है, यानी मॉरिशस से लेकर जो कि तकरीबन 3900 किलोमीटर दूर है ईरान के साहिल से,
تو وہاں سے لے کر گلف تک کا سارا علاقہ، پھر بحیرہ کلزم کا علاقہ، پھر بحیرہ روم کا ساحلی علاقہ، یہ سارا اس امریکی ذمہ داری کے علاقے میں شامل ہے۔ اور اس کا بریک اپ کسی سورس سے نہیں آیا کہ کتنی فوج کس جگہ پر ہے، یعنی ڈیگو گارشیا میں کتنی فوج ہے، کویت کے اڈوں پر کتنی فوج ہے، بحیرہ روم میں کتنی فوج ہے، اسرائیل کی ساحل پر کتنی فوج ہے، کوئی تفصیل سامنے نہیں آئی۔ لیکن یہ طے ہے کہ امریکی فوج کا ایک حصہ کویت کی سرزمین پر موجود ہے۔ اور پھر اطلاعات یہ ہیں کہ امریکی جنگی چھوٹے جہاز جو ویسلز ہوتے ہیں وہ خلیج عمان کے بالکل کنارے پر ہیں، یعنی کہ آبنائے ہرمز میں کسی بھی وقت داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ اطلاع بھی سامنے آئی ہے، گویا کہ ہرمز کی جنگ اب ہونے والی ہے۔ اور اس جنگ کے بارے میں جو برطانوی مبصر ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ یہ جنگ امریکہ کے لیے بڑی خطرناک ہوگی۔ امریکہ یہ مارکا سر تو کر لے گا، لیکن اس میں امریکی فوجیوں کا جانی نقصان بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ امریکہ کے جہاز چاہے وہ سمندری ہوں، ویسلز ہوں، بوٹس ہوں، یا ان کے ایئر بورن ڈویژن ہوں جو مختلف جزیروں پر اور ایران کے ساحلی شہروں پر اتریں، وہ سب کے سب ایرانی میزائلوں اور ڈرون طیاروں کی زد میں ہوں گے۔ اور امریکی بے شک ان کو حتمی طور پر تو ناکام بنا دیں گے، لیکن اس دوران امریکہ کا جانی نقصان بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہ بات بی بی سی کی ایک رپورٹ میں بھی بتائی گئی ہے کہ امریکی فوجیوں کا جانی نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ امریکہ اب حتمی فیصلہ کر چکا ہے کہ اس نے آبنائے ہرمز کو اپنے کنٹرول میں لینا ہے، اور اس سلسلے میں وہ اتحادیوں پر بہت برس پڑا ہے، خاص طور پر برطانیہ اور فرانس، اور ان سے کہا ہے کہ تم نے ہماری مدد نہیں کی آبنائے ہرمز کو کھلوانے میں، اب جاؤ اپنا تیل خود وہاں سے حاصل کرو، یعنی پھر ہم بھی تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ لیکن یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں اور اس میں رد و بدل بھی ہے، جیسا کہ فرانس نے اور اسپین نے اور اٹلی نے، ان تینوں ملکوں نے اعلان کیا کہ وہ امریکہ کو گزرگاہ نہیں دیں گے، یعنی اپنا فوجی ساز و سامان برطانیہ کے اڈوں سے گزار کر، ان ملکوں کی فضاؤں سے گزار کر مڈل ایسٹ پہنچائے تو ان کو اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن اس کے بعد پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد اٹلی کی طرف سے یہ بیان آ گیا کہ ہم امریکی درخواستوں کا میرٹ پر جائزہ لیں گے اور عالمی قوانین کے مطابق فیصلہ کریں گے، یعنی کہ کم سے کم حتمی انکار کو انہوں نے واپس لے لیا، اور اب ایک گنجائش انہوں نے اعلان کر دی ہے کہ ہم جائزہ لیں گے۔ جائزہ لینے کے بعد فیصلہ امریکہ کے حق میں بھی آ سکتا ہے، امریکہ کے خلاف بھی آ سکتا ہے، لیکن ایک ڈاوا ڈول سی پوزیشن ضرور ہے۔ تو یہ امریکی تیاریاں ہیں۔ اور دوسری طرف ایران کے اندر کی صورتحال یہ ہے کہ فوج کے اندر ڈیزرشنز بڑھتی جا رہی ہیں، اور ایک دم سے ان میں سرج آیا ہے، بہت زیادہ ڈیزرشن ہوئی ہیں، جن کے بعد عراق کے حشد الشیبی کو طلب کیا گیا ہے، اور صرف طلب ہی نہیں کیا گیا بلکہ یہ اطلاع بھی سامنے آ گئی ہے کہ حشد الشیبی کے سینکڑوں رضاکار ایران میں داخل ہو گئے ہیں، یعنی ان صوبوں میں داخل ہو گئے جن کا بارڈر عراق سے لگتا ہے، اور ان کی سب سے زیادہ تعیناتی بوش شہر کے صوبے میں ہوگی، جو کہ جزیروں کے اعتبار سے بہت اہم علاقہ ہے، اور اطلاع یہ ہے کہ سب سے زیادہ ایرانی فوجی موجودگی وہیں پر ہے۔ اچھا، اب یہاں پاسداران انقلاب اور ایرانی فوج کے درمیان کا جو فرق ہے وہ ایک مرتبہ ذہن میں تازہ کر لیں۔ دونوں اداروں میں بہت فرق ہے۔ پاسداران انقلاب کے پاس زیادہ اختیار ہے، زیادہ طاقت ہے، لیکن وہ فوج نہیں ہے، وہ جنگ لڑنے کے لیے ان کو نہیں بنایا گیا تھا۔ ان کی تشکیل کا مقصد تھا ایران کی داخلی شورش، ہنگامہ آرائی، فساد، فتنہ، جلسے جلوس، احتجاج، ان کو کنٹرول کرنا اور انقلاب کو بچانا، کیونکہ ایرانی انقلاب کو سب سے زیادہ خطرہ ایران ہی کے عوام کی طرف سے ہے، باہر سے ان کو خطرہ نہیں ہے۔ تو پاسداران انقلاب کی ساری ٹریننگ اسی حوالے سے کی گئی تھی، اور پاسداران کو جنگ کے لیے تیار نہیں کیا گیا تھا۔ شام میں بھی پاسداران انقلاب نے جنگ نہیں لڑی تھی، بلکہ جن علاقوں سے یہ امریکہ اور روس کے طیارے زیادہ استعمال، امریکہ نے تو محدود علاقے میں کارروائی کی تھی داعش کے زیر قبضہ علاقوں میں، اور کچھ انہوں نے نصرت فرنٹ پر بھی بمباری کی تھی، لیکن زیادہ بمباری روس نے کی تھی۔ اور روس کی بمباری کے بعد جب مزاحمت کار کسی شہر سے پسپا ہو جاتے تھے تو پھر پاسداران انقلاب اس شہر پر قبضہ کر کے بقول ان کے جو شر پسند عناصر ہیں انہیں پکڑ کر گولیاں مارتے تھے یا پھانسیاں دیتے تھے۔ تو ان کی ٹریننگ اس طرح کی ہے، یعنی وہ ایک قسم کی
ब्रूटल फोर्स है, एंटी राइट फोर्स है, लेकिन वो जंग का यानी उनको तजर्बा नहीं है, उनका सिस्टम ही कुछ और है। और जो फ़ौज है वो जंग के लिए ट्रेंड है, और आज से नहीं, शाह ईरान के बल्कि उससे भी पहले कि जब डॉक्टर मुसद्दक़ की हुकूमत थी तब से ये फ़ौज एक इदारे के तौर पर काम करती आ रही है। और ईरानी इनकलाब के बाद अगरचे फ़ौज को नज़रअंदाज किया गया, उसकी अहमियत कम की गई, लेकिन उसका दाखिली ट्रेनिंग का निज़ाम चलता रहा, उसकी जंगी मशक़ें भी चलती रहीं। और जिस तरह दुनिया की कोई भी प्रोफेशनल फ़ौज, अमन हो या जंग हो, दोनों ज़मानों में अपनी प्रोफेशनल सलाहियतों के लिए स्किल्स करती रहती है, मशक़ें करती रहती है, ट्रेनिंग लेती रहती है, ट्रेनिंग देती रहती है। एक खुदकार प्रोसेस है जो हर फ़ौज में होता है। तो ईरानी फ़ौज की तरबियत जंग की है, लेकिन ईरानी फ़ौज में इस वक्त मायूसी है, खौफ है, बददिली है और नापसंदीदगी भी है निज़ाम से। और ये बात आपके नोटिस में है कि चंद माह पहले जब ईरान में बहुत ज़्यादा हंगामे फैल गए और हर शहर में दसियों लाख के हिसाब से लोग निकले, तो उनको कुचलने के लिए फ़ौज को भेजा गया, लेकिन फ़ौज ने उन्हें नहीं कुचला और एक रस्मी सी कार्रवाई करके इधर उधर 2-4 गोलियां चलाई, 2-4 को पकड़ा, 2-4 को मारा, फिर आगे बढ़ गए। तो उसके बाद फिर ये सारी जिम्मेदारी पासदाराने इनकलाब और उसकी जो ख़ास पुलिस फोर्स है बसीज को दी गई, जिन्होंने फिर मुजाहिरीन को मारा। और आपके इल्म में है कि जो सरकारी दस्तावेज़ाती गिनती है मरने वालों की तादाद, मुजाहरों पर जो फायरिंग हुई उनमें मरने वालों की तादाद 93,000 है। अगरचे हुकूमत जो है वो 2,500, 3,000 या 4,000 के मुख्तलिफ आदाद शुमार देती है, लेकिन सरकारी दस्तावेज़ात जो लीक हुई उनके मुताबिक 93,000 की गिनती आखिरी थी, और गिनती ये मुकम्मल नहीं थी। उसके बाद से फिर सरकारी दस्तावेज़ात का लीक होना बंद हो गया, उसके बाद कोई दस्तावेज़ लीक नहीं हुई। तो ये सारा काम पासदाराने इनकलाब और बसीज ने किया था। ईरानी फ़ौज के हाथों अगर लोग मुजाहिरीन मारे गए तो वो बहुत थोड़े थे। तो अब फ़ौज के अंदर एक बददिली है, और वो जो लोग छोड़कर भाग रहे हैं, जिसकी वजह से ईरानी फ़ौज के हुक्काम भी परेशान हैं और ईरान की हुकूमत भी परेशान है। और इसी खला को पुर करने के लिए ऐलान तो खैर उन्होंने ये किया था कि हम 10 लाख की भर्ती करेंगे, भर्ती के लिए लोग नहीं आ रहे। ख़बर ये उन्होंने चलाई थी कि भर्ती के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं, लेकिन भर्ती के लिए कहीं कोई कतार लगी ही नहीं। अगरचे इन्होंने जबरी भर्ती का कानून नाफज किया और कहा कि 12 साल के बच्चों को भी फ़ौज में भर्ती किया जाएगा, लेकिन लोग नहीं आ रहे। तो इस सूरत हाल में फिर इन्होंने हशीद शेबी से रब्ता किया। हशीद शेबी वो फ़ौज है या जंगजुओं का वो दस्ता है, वो एक ग्रुप है। जब अमेरिका ने इराक़ पर हमला किया था तो उस वक्त ईरान ने अमेरिका की मदद के लिए अंसार का एक ग्रुप तैयार किया था, जिसमें कई तंजीमें थी, मसलन हिजबुल्लाह, कताइब हिजबुल्लाह और पता नहीं 2-3 नाम और थे जो जहन में नहीं है। फिर जब इराक़ में हुकूमत मुस्तहकम हो गई, जो इस वक्त मौजूदा निज़ाम काम कर रहा है, तो उन्होंने फिर दबाव डाला और फिर ये सारी तंजीमें मिलकर एक ग्रुप में तश्कील पा गई, और इस ग्रुप का नाम रखा गया हशीद शेबी, यानी कि मुख्तलिफ धड़ों का इत्तेहाद। और फिर इस इत्तेहाद को फ़ौज में इराक़ी फ़ौज का रुकन बना लिया गया, ताकि ये अपनी इंडिपेंडेंट सरगर्मियाँ ना करें और इराक़ में अमन और इस्तेहकाम हो। लेकिन अब इस जंग में ये हशीद शेबी ने फिर से आज़ादाना तौर पर काम करना शुरू कर दिया है, और इराक़ी फ़ौज के कंट्रोल से ख़ुद को आज़ाद करते हुए, और अब ताज़ा जो एदाद शुमार है वो ये है कि सैकड़ों रज़ाकार ईरान पहुँच चुके हैं जहाँ उनको ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं। और ये कहाँ ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं, ये साहली इलाकों के सूबों में ज़िम्मेदारियाँ दी गई है, खुज़स्तान में, बुशहर में, दूसरे जो किरमानशाह है, इन इलाकों में, ताकि अगर अमेरिका इन जजीरों पर हमला करता है, जो कि अब नज़र आ रहा है कि बहुत ही जल्द हमला हो जाएगा, तो ये फ़ौज फिर अमेरिका का मुकाबला कर सके, ज़मीनी मुकाबला भी कर सके। एक तो वो उनका सिस्टम तो पहले से मौजूद है ना, मिज़ाइल फेंकने का, मिज़ाइल चलाने का, ड्रोन भेजने का, ये सिस्टम तो मौजूद है, लेकिन उनके ख़िलाफ़ ज़मीनी जंग भी होगी। तो ज़मीनी जंग के लिए ये दस्ते जिनको इराक़ की जंग में ट्रेनिंग दी गई थी, ये काम आएंगे। ईरानी फ़ौज पर ईरानी हुकूमत का इन्हिसार या एतबार अब लगता है कि नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, एक ख़बर इसराइल की तरफ से आई है, उसने कहा है कि उसके हमलों में जो ईरानी सीनियर क़यादत मारी गई, यानी बड़े बड़े आयतुल्ला और बड़े बड़े वज़ीर और कमांडर और इस दर्जे के जो सफ़े अव्वल के लोग थे, उनकी तादाद 250 है। 250 लोग मारे गए। इनमें वो अली ख़ामनाई भी शामिल है।
تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چند مہینے پہلے جو عوامی بغاوت کچلی گئی تھی، جس میں 10,000 یا 1,00,000 سے اوپر یا 2,00,000 کے قریبی بعض لوگ بتاتے ہیں، اتنے لوگ مظاہرین قتل کیے گئے تھے، تو ان کے قتل کی ذمہ دار ساری قیادت اس وقت ماری جا چکی ہے، کم و بیش چند ایک کو چھوڑ کر تقریباً ساری قیادت ماری جا چکی ہے، اور اب جو قیادت آئی ہے یہ اس سلسلے میں نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ہی خبر آئی ہے کہ ایران میں کریک ڈاؤن بھی شروع ہو گیا، کیونکہ ایران کی حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ مظاہرے کسی وقت بھی پھوٹ سکتے ہیں، چنانچہ انہوں نے پیشگی گرفتاریاں شروع کر دی ہیں، اور اب تک 1,000 سے زیادہ گرفتاریاں چند شہروں میں ہوئی ہیں، اور چھوٹے شہروں میں جو پکڑ دکڑ ہوئی ہے اس کی کوئی خبر نہیں ہے، کیونکہ ایران میں سینسر ہے، انٹرنیٹ بند ہے اور کوئی اطلاع نہیں آ رہی ہے۔ اور ایک نیا حکم نامہ سزائے موت کا بھی نافذ کر دیا گیا ہے۔ اس کے تحت یہ اعلان کیا گیا ہے کہ دشمن کی بمباری سے تباہ ہونے والی عمارتوں کا فوٹو جو بھی شخص کھینچے گا اسے سزائے موت دی جا سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اتنی رعایت کی گئی کہ یہ نہیں کہا گیا کہ سزائے موت دی جائے گی، بلکہ سزائے موت دی جا سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو عمر قید بھی ہو سکتی ہے، کسی کو 10 سال قید بھی ہو سکتی ہے، اور کسی کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، سب کو سزائے موت نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک نیا حکم ہے، کیونکہ اس سے پہلے دنیا کے مختلف ممالک میں جو جنگیں ہوتی ہے، تباہی ہوتی ہے، تو تباہ شدہ عمارت کی تصویر کھینچنا کہیں تو اجازت ہوتی ہے اور کہیں اجازت نہیں ہوتی، لیکن وہاں سزائیں ہوتی ہیں گرفتاریوں کی اور قید کی، یعنی کسی کو 1 مہینے کے لیے اندر کر دیا، کسی کو 6 مہینے کے لیے گرفتار کر دیا، کسی کو جیل بھیج کر اگلے دن چھوڑ دیا تھوڑی سی مار پیٹ کر کے۔ لیکن تباہ شدہ عمارت کی تصویر کھینچنے پر سزائے موت کا کہیں بھی نہیں سنا۔ تو یہ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ ایرانی شہری تباہ شدہ عمارتوں کی تصویریں، خاص طور پر وہ عمارتیں جو پولیس تھانوں کی تھیں، جو بسیج کی تھیں، جو پاسداران انقلاب کی عمارتیں تھیں، ان کی تصویریں، تباہ شدہ عمارتوں کی تصویریں کھینچ کر یہ اپنے دوست احباب کو واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کرتے تھے۔ وہ لوگ جن کے پاس سیٹلائٹ تک رسائی کسی نہ کسی طریقے سے حاصل ہے، اور ایک کریک ڈاؤن ان لوگوں کے خلاف بھی شروع ہو گیا ہے جن کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ سیٹلائٹ کا استعمال کر رہے ہیں، اسٹار لنک یا کوئی دوسرا سسٹم جو ایران کی فضاؤں میں ہے۔ تو ظاہر ہے ان کی تعداد بہت محدود ہے، لیکن یہ محدود تعداد کے لوگ پھر یہ تصویریں کھینچ کر اپنے دوست احباب میں شیئر کرتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں کہ مبارک ہو جی، بسیج کا یہ ہیڈ کوارٹر بھی گیا، اتنے پاسداران مارے گئے، تو اس طرح کی باتیں۔ تو ان کے پیش نظر اب یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ جو بھی کسی تباہی کی تصویر کھینچے گا اسے سزائے موت دی جا سکتی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں کیا ہوگا یہ نظر آ رہا ہے۔ اب کل کا دن جو تھا بڑا اہم تھا، اس لیے کہ کل کا دن امریکہ نے اور اسرائیل نے ایران پر جو شدید ترین بمباریاں کی ہے جن چند دنوں میں، ان میں سے ایک یہ دن بہت اہم تھا، کیونکہ کل تہران میں بمباری ہوئی، شیراز میں ہوئی، بندر عباس میں ہوئی، کرمان شاہ میں ہوئی، اور بوشہر کے علاقوں میں ہوئی، اور اصفہان پر سب سے بڑی بمباری ہوئی، جہاں 2,000 پاؤنڈ وزنی بنکر بسٹر بم گرا کر ایک اسلحہ کا گودام تباہ کر دیا گیا۔ یہ گودام زیر زمین تھا، اور ابھی تک امریکہ کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا کہ یہاں یہ گودام موجود ہے، اور خبریں یہ ہیں کہ یہ گودام اب تک ایران کے تباہ ہونے والے گوداموں میں سب سے بڑا گودام تھا۔ یہاں بے شمار میزائل اور ڈرون طیارے موجود تھے، ایک بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ کسی آؤٹ لیٹ نے یہ خبر چھاپی کہ یہاں میزائل فیکٹری بھی تھی، لیکن میزائل فیکٹری والی خبر کی تصدیق نہیں ہوئی، گودام ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اور دوسری طرف ایران نے جو سب سے بڑا حملہ کیا وہ کویت کے ایک آئل ٹینکر کو گولہ باری کا نشانہ بنایا، جس سے وہ اس پر لدا ہوا بے پناہ تیل جل گیا، اور یہ واقعہ امارات کے سمندر میں پیش آیا۔ جہاز وہ کویت کا تھا، اور اس پر عرب ممالک اور دوسرے مسلمان ملکوں نے بھی ایران کی سخت مذمت کی ہے کہ تیل بردار جہازوں کو وہ اس طرح نشانہ کیوں بنا رہا ہے۔ اور گلف کی جو کونسل ہے اس نے ایک مرتبہ پھر ایک بیان دیا، اس میں کہا ہے کہ ایران کے 87% حملے عرب ملکوں پر ہو رہے ہیں اور 13% حملے اسرائیل پر ہو رہے ہیں۔ کل کے دن اسرائیل پر ایران نے کوئی بڑا حملہ نہیں کیا، اور عرب ملکوں پر بھی سوائے کویت کی اس ٹینکر کے کوئی بڑا حملہ نہیں کیا۔ اور یہ جو وقفہ ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا واقعی ایران کے پاس قلت ہو گئی ہے
یا ویسے ایران نے کسی اور وجہ سے کم ہتھیار استعمال کیے ہیں، لیکن امریکی وزیر دفاع نے اس کو کوٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ کل کے دن ایران نے بہت ہی کم میزائل اور ڈرون چلائے۔ مجموعی طور پر کل سارا دن جو ایران نے میزائل چلائے ان کی تعداد 20 سے زیادہ نہیں تھی، یعنی کویت، امارات اور سعودی عرب اور اسرائیل جتنے بھی ملکوں پر میزائل چلائے ان کی تعداد 20 سے زیادہ نہیں تھی، کل ملا کر 20 سے زیادہ۔ تو اگر امریکی وزیر دفاع کا یہ بیان درست ہے کہ ایران کے پاس یہ ایران نے کم میزائل اس لیے چلائے کہ اس کے پاس میزائلوں کی قوت کم پڑ گئی ہے، تو پھر یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ اور ویسے بھی نظر آ رہا ہے کہ دن بدن ایران اپنے اثاثوں سے محروم ہوتا جا رہا ہے، اپنی گوداموں سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ نیول فورس اس کی ختم ہو گئی، ایئر فورس کے جہاز جو باقی ماندہ تھے وہ ختم ہو گئے، بلکہ ایئر فورس سے آگے بڑھ کر ان کی جو ٹرانسپورٹ ایئر لائن تھی، پیسنجر ایئر لائن، اس کے جہاز بھی تباہ ہو گئے، گودام اس کے تباہ ہو رہے ہیں، میزائلوں کے کارخانے اس کے تباہ ہو رہے ہیں، اور پیٹرو کیمیکل کمپلیکس اب تک اس کے 2 تباہ ہو چکے ہیں، اور بجلی کا گریڈ سسٹم بھی جگہ جگہ سے ڈیمیج ہو گیا۔ تہران میں کل مسلسل دوسرے روز بھی بجلی بند رہی اور کچھ مختلف دوسرے شہروں میں، اور ایک یعنی ایسی صورتحال ہے جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں یا کہا جا سکتا ہے کسی بھی حوالے سے کہ مریض زندگی کی رمق جو ہے وہ مدھم ہوتی جاتی ہے اور نبضیں ڈوبتی جاتی ہیں۔ تو ایران کی صورتحال اس وقت یہ ہے، اگرچہ یہ کسی کو پتہ نہیں کہ اب بھی اس کے پاس کتنے میزائل ہیں جو وہ چلا سکتا ہے۔ یقیناً اس نے میزائلوں کی اور ڈرون طیاروں کی ایک بڑی کھیپ محفوظ کر کے رکھی ہوگی تاکہ آبنائے ہرمز پر قبضہ کرنے والے امریکی میریز کو نشانہ بنایا جا سکے، اور وہ نشانہ بنائے گا، اس میں امریکہ کا نقصان بھی ہوگا۔ لیکن امریکہ کے تیور یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اب معاملے کو لمبا نہیں کھینچنا چاہتا، اور اس سلسلے میں امریکی ذرائع سے 2 تاریخیں بھی آئی ہیں۔ ایک تاریخ یہ آئی ہے کہ 6 اپریل تک امریکہ زیادہ سے زیادہ اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے، اور دوسری تاریخ 15 ہے، یعنی 15 اپریل، اور آج ہے 1 اپریل۔ گویا کہ کم سے کم 6 دن، 5 دن اور زیادہ سے زیادہ 15 دن جو ہیں وہ اس جنگ کے لیے فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں اگر ایران نے چین اور پاکستان کی کوششوں کا کوئی مثبت یا حوصلہ افزا جواب نہ دیا۔ اور آخر میں بہت ہی اہم بات، اسرائیل کے اور ترکی کے دونوں کے میڈیاز نے ایک خبر رپورٹ کی ہے مختلف انداز سے، تبصروں میں بھی خبروں میں بھی، وہ یہ ہے کہ ترکی، پاکستان، سعودی عرب اور مصر، یہ چاروں ملک ایک دفاعی معاہدہ کرنے والے ہیں، ایک دفاعی اتحاد بنانے والے ہیں جو کہ اسرائیل کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ان سارے ملکوں کی قیادت نے مجموعی طور پر جو قیادت ہے، اگرچہ مصر پر جو جنرل السیسی ہے اور اس کے جو قریبی چند افراد ہیں وہ زائونسٹ ہیں، لیکن مصر کی فوج کی کمان میں تو ظاہر ہے باقی سارے مسلمان ہیں، ان چند ایک کو چھوڑ کر جن کے ذریعے انہوں نے گرپ بنا رکھی ہے۔ تو ایک یہ سوچ پیدا ہوئی ہے کہ اس جنگ کے بعد چونکہ امریکہ کی طرف سے کوئی بڑا خطرہ برقرار نہیں رہے گا، اس لیے ہمیں اسرائیل کا رستہ روکنے کے لیے ایک ڈیفنس اتحاد بنانا چاہیے، اور یہ اتحاد یقیناً انڈیا کے لیے بھی خطرے کا پریشانی کا باعث ہوگا۔ اور یہ اتحاد اگر بن جاتا ہے تو پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ جو ٹرمپ کا غزہ پلان ہے اور جو ابراہم اکارڈ ہے اور جو غزہ پیس بورڈ ہے ان کا کیا بنے گا۔ مجھے تو ان سب کا مستقبل بھی تاریک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، بلکہ مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ تاریک ہو چکا ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔